اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ کیا واقعی ان کی بیوی نے یزید کے ساتھ مل کر انہیں زہر دی، یا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر زہر دی اور ان کو کئی مرتبہ زہر دی گئی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ جب مجھے آخری بار زہر دی گئی تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو کر پخانہ کے ذریعے نکلتے تھے۔ پہلے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ پھر دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچواں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کی تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ تو پھر دوستو، حسن نام آج ہم سب کے لیے بہت معروف اور جانا پہچانا ہے اور شاید عام سا نام ہے، لیکن جب ان کا نام رکھا گیا تو اس دور میں ایسے نام رکھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ سب کو یہ نام بہت عجیب لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بہت سارے روایات میں یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل بھی ہے، کبھی کسی بت پرست کو سجدہ نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی اور اسی بنا پر آپ ان سے بہت بڑی محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس مقابلے میں بھی دشمن کو للکارا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی۔ انتہائی پرہیزگار اور متقی، طبیعت میں نفاذ اور گفتگو میں صداقت کے جوہر نمایاں تھے، اور یہ جوہر نمایاں کیوں نہ ہوتے، بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی حالت میں پروان چڑھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور رسالت کے ابتدائی اور کٹھن دور میں آپ کی مدد اور غمخواری کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ فاطمہ کائنات میں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بے چین کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق ہم آپ کو چند واقعات بتائیں گے کہ یہ بہت مشہور ہے کہ ان کی بیوی نے انہیں زہر دیا، اور بعض گروہ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی بیوی یزید کے ساتھ ملی ہوئی تھی، کہ یزید نے ان کی بیوی کے ذریعے انہیں زہر دلایا۔ ایسے گروہ بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری کا الزام لگا دیا کہ اس کے یزید کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ استغفر اللہ۔ ان بدبختوں کو اتنا بھی حیا نہ آئی کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو پر بےہودہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس سے ان بدبختوں کے اندر
چھپی رافضیت اور اسلام دشمنی واضح ہوتی ہے۔ تو پھر دوستو ہم آپ کو کچھ واقعات بتائیں گے جس سے یہ معلوم ہو کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عمیر بن اسحاق کہتے تھے کہ میں اور میرے ایک ساتھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے جگر کے کچھ ٹکڑے گر چکے ہیں۔ ان کو بار بار زہر دی گئی تھی اور آخری مرتبہ جب ان کو زہر دی گئی تو وہ اتنی سخت تھی کہ ان کے جگر کے ٹکڑے پخانہ کے ذریعے نکل رہے تھے اور وہ کہنے لگے کہ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا ہے لیکن اس مرتبہ ایسا قاتل کبھی نہ تھا۔ کہ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا کس نے زہر پلایا، لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ عمیر بن اسحاق پھر کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیادت کے لیے داخل ہوئے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے سوال نہ کر سکنے سے پہلے سوال کر لیں۔ اس آدمی نے عرض کیا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء گئے، پھر نکل کر ہمارے پاس آئے اور فرمایا میں نے تمہارے پاس آنے سے پہلے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا یعنی پخانہ کے دوران کہ جگر کے ٹکڑے پخانہ کے راستے سے نکل رہے تھے، اس قدر سخت زہر انہیں دیا گیا تھا، اور فرمانے لگے کہ میں اس کو ایک لکڑی کے ساتھ الٹ پلٹ کر رہا تھا، یعنی جگر کے ٹکڑے کو ان ٹکڑوں کو میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار زہر پیا ہے لیکن اس دفعہ سے سخت کبھی نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اگلے دن آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزاع میں تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اے بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اگر وہ شخص وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں زیادہ سخت ہے، اور اگر وہ بری ہے وہ نہیں ہے تو میں ایک بری شخص کو یا ایک نامجرم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح اہل تشیع کی مشہور کتاب بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ بیان کیا ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حسین میرے چچا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس ان کے زہر پلانے کے وقت گئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے۔ وہاں سے لوٹ کر کہا کہ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کے ایسے کبھی نہ تھا، اس میں میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، تم مجھے دیکھتے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی صاحب کس نے پلایا زہر آپ کو؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے، اور اگر دوسرا ہے تو میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ نہ ٹھہرے اور 3 دن بعد انتقال کر گئے۔ تو پہلے دوستو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے متعلق کوئی ایسا آدمی نہیں مینشن کیا یا کسی آدمی پر ایسا الزام نہیں لگایا کہ اس نے مجھے زہر پلایا۔ جب ان سے یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی بتا دیں آپ کو زہر کس نے دیا، تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر وہ شخص جو میرے ذہن میں ہے اگر وہی ہے تو اس کے انتقام کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ اس سے انتقام لے لے گا۔ تو پہلے دوستو بہت ساری روایات جو کہ من گھڑت روایات ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یزید کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلایا تھا جس کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ لیکن ہم نے اہل تشیع اور اہل سنی دونوں کی روایات کو بیان کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ کو زہر کس نے پلایا، لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔